قرآن مجید نے اسی کو دوسرے انداز سے ذکر کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اے حضرت انسان کلک لگا کر اور سینے کو تان کر گردن میں سریا پھنسا کے اکڑ اکڑ کے میری زمین پہ چلتا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ میں نے تجھے بنایا کہاں سے؟ دو شرم گاہوں کے ملانے سے میں نے تجھے بنایا، شرم کر پھر بھی شرم نہیں آتی، تجھے کیسے زیبا دیتا ہے کہ تو کسی بات پر اکڑے، میری زمین پہ سخت پاؤں مارے، اپنی انا کو فنا کر اور میرے سامنے جھک، جیسے نماز میں جھکنے کا حکم دیا، زندگی میں بھی جھکنے کا حکم دیا کہ خوشی کے مواقع آئیں میرے نبی کی سنت کے آگے جھک جا، غم کے موقع آئیں میرے نبی کے طریقے پر جھک جا، پھر میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ تکبر سب سے خطرناک چیز، سب سے خطرناک مرض۔ ابو جہل، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ سچے نہیں لگتے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے لگتے۔ کہتے پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے یار عزت دا مسئلہ ہے، میں ان پورے مکے دا بادشاہ ہوں، میں سردار ہوں، اور میں ان کو مان لوں گا تو میری سرداری کہاں جائے گی؟ وہ اتنی بڑی بادشاہت مجھے ملی ہوئی، پورے علاقے میں میری ہاں سے کام ہوتے ہیں، میری نا سے کام رک جاتا ہے، میں اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ قبائلی نظام تھا، علاقے پر بادشاہت کس طرح کی تھی، لیکن نہیں، اس لیے انسان ہر جگہ میں اپنی انا بناتا رہتا ہے۔ ہم لوگ تو شادیاں بھی نا ایسی کرتے ہیں کہ خاندان کو چپیڑ ماریں کہ اینو کہندے نے شادی، تو کی شادی کی تھی، یعنی شادیوں پہ خرچے، یہ فیشن بتا رہا ہوں، کارڈ کے اوپر خانہ کعبہ کے غلاف لگا رہے ہیں، میں نے خود دیکھا، کارڈ کے اوپر جناب کیا کیا لگائے چلے آ رہے ہیں، کس لیے؟ بتانے کے لیے کہ پیسہ دیکھو ہمارے پاس۔ یاد رکھیں تکبر کی وجہ سے بندہ جو کام کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا بیڑا غرق کر کے چھوڑ، اللہ بیڑا غرق کر چھوڑے گا، یعنی کوئی دنیا میں اس کو جادوگر کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس پر جادو کرے۔ متکبر کے لیے اللہ کہتے ہیں میں تیرا سکون چھین کے چھوڑ۔ تو اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں زندگی میں کہ کہیں مجھ میں یہ انا تو نہیں جھوٹی انا سے نکلیے دوستو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں انسانی حقیقت۔ ذرا سا ناخن میں نا کبھی تنکا چلا جاتا ہے نا، ناخن میں مصیبت پڑ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی نکالے کیسے، کبھی دانت میں ہلکا سا درد نکل آئے، ساری رات بندہ جاگتا رہتا ہے، ہلکا سا جسم کے سر میں درد، سر وزنی ہو جائے، انسان چلنے نہیں پاتا، تو پھر کیسے مجھے زیبا دیتا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اپنی مرضی سے چلوں، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور میں کہوں تو جو کرنا کر لے، میں نہیں آنا۔ مسلمان ہو کے پھر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نہیں آنا؟ تو اللہ کہتا ہے میں تجھے اکٹھا ہی لاؤں گا، فکر نہ کر، آ جائے گا۔ تو دوستو زندگی میں میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہم روزانہ چیک کریں اپنے اندر انا نہ آنے دیں، وگرنہ حدیث شریف کے جملے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جس امتی کے اندر یہ کینسر پایا گیا، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کے اس امتی کو جنت نہیں جانے دینا، جس میں تکبر ہو، میں نے اس کو جنت نہیں آنے دینا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، تو میں رائی کے برابر بھی وائرس نکل آیا نا، میں نے پہلے صفائی کرانی اس کی، پہلے جہنم بھیجوں گا، دھلا کے صفائی کر کے پھر وہاں سے پھر دوبارہ جنت دے دوں گا، جہنم سے نکال دوں گا۔ جی آیات پہ آتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ میری آیات، میری نشانیاں ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی، وہ اپنے ہی دماغی چکر میں رہیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لینا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ متکبر کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں، یعنی جہاں غلط دیکھا بس وہیں جھک گئے، جہاں سچائی کو دیکھا اکڑ گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو، آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غفلت برتنے والے تھے۔ Please like, share, and subscribe my channel.